بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوم گرل کا چیپٹر 3 باب سوم۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ منہ کی صفائی کتنی ضروری ہے، برش کتنی بار کرنا چاہیے، فلاسنگ کرنی چاہیے یا نہیں، اور منہ کی اسمیل کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہمارے منہ سے اسمیل آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اگلے بندے کو، اس کے بارے میں ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں اپنا چہرہ دن میں کتنی بار صاف کرنا چاہیے، موئسچرائزر کتنی بار لگانا چاہیے، اور کچھ اپنی ذاتی چیزیں ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو دوسروں کے ساتھ ہمیں بالکل بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر نئے ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔ باب سوم، وہ پری چہرہ لوگ۔ ہمارا دنیا والوں سے تعلق کس چیز سے بنتا ہے؟ ہمارے نام سے۔ لیکن ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کسی کو ہمارا ذکر کرتے ہی یاد آتا ہے؟ ہمارا چہرہ۔ اور جب حقیقی زندگی میں ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بات کرتے وقت ہمارے جسم کا وہ پہلا حصہ جو ان کو تکلیف دے سکتا ہے وہ ہمارا منہ ہے۔ اگر ہم نے اپنا امیج اچھا بنانا ہے اور محفلوں میں ہر دل عزیز بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے منہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں چہرے کی نہیں، منہ کی بات کر رہی ہوں۔ چہرہ مزید خوبصورت بنانے کی بیوٹی ٹپس سے کتابیں اور انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن ہم سب کو اپنے منہ خوبصورت بنانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ ویسے اسمیل کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ کس طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، کتنا برش کرتے ہیں، بہت دیر تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تب بھی اسمیل آتی ہے، جیسے روزے میں آتی ہے۔ ہر انسان مختلف طریقے سے اسمیل کرتا ہے، لیکن اسمیل کو ٹریٹ کم و بیش ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں 3 موقعوں پہ ٹوتھ برش کرنے کی عادت اپنانی ہوتی ہے: صبح اٹھ کے، رات سونے سے پہلے، اور ہر کھانے کے بعد۔ بہت سے لوگ کچھ کھانے کے بعد برش نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صبح اور رات کا برش کرنا کافی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے ناشتہ کیا، صبح کے کیے برش کا اثر رک گیا۔ دوبارہ اسی منہ سے کچھ کھا پی لینا ایسے ہے جیسے دوپہر کی میلی پلیٹ میں رات کا کھانا کھا لیا جائے۔ کبھی کھائیں گے؟ نہیں نا؟ کراہت آتی ہے نا؟ تو دانتوں اور زبان کو برش کیے بغیر اگلا کھانا آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ برش بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ چند سیکنڈ کے لیے دانتوں میں جھاڑو پھیرا اور کلی کر لی۔ 3 سے 5 منٹ تک دانت صاف کرنے چاہیے۔ اب وقت کا حساب کون رکھے؟ چلیں ہر دانت پہ 5 سیکنڈ تو لگا لیں، اور برش ویسے نہیں کرنا جیسے ٹی وی اشتہاروں میں کرتے ہیں، سیدھا سیدھا ماڈلز کی طرح۔ برش ٹیڑھا کر کے کرتے ہیں 54 کے زاویے پہ، تاکہ برش کے داغے اندر دانتوں کی جڑوں تک پہنچیں۔ میں نے ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک ڈینٹسٹ کو اپنے دانت دکھائے تو اس نے مجھے خوب ڈانٹنے کے بعد ایکس رے کر کے دکھایا کہ کس طرح میرے دانتوں کی جڑوں میں کھال کے اندر گند کے پاکٹس بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میرا خیال تھا میرے دانت صاف ستھرے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے دانتوں میں یہ پاکٹس بنے ہوتے ہیں۔ اس لیے پلیز بہت احتیاط سے 54 کے زاویے پہ برش کیا کریں، مگر اتنا سخت بھی نہیں کہ مسوڑے درد کریں یا خود کو زخمی کر بیٹھیں۔ اندر باہر دونوں طرف برش کریں اور زبان کی سطح کو بھی برش کیا کریں۔ سارے مسئلے اسی زبان سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مسواک کی عادت آپ کو بہت سے مسائل سے بچائے گی۔ برش بھی کریں اور مسواک بھی کریں۔ کم از کم دن میں ایک نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ اگر روز نہیں کرنا چاہتے تو جمعے کے روز ضرور کریں۔ مسواک سے آپ کے منہ کی اسمیل کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں اپنے پرس میں بریتھ منٹ ضرور رکھتی ہوں۔ یہ کسی بھی اسٹور سے مل جاتی ہے اور بہت سستی ہوتی ہے۔ ہوم گرلز کے پرس میں بریتھ منٹ کا ایک پیکٹ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو بھلے صبح برش کر رکھا تھا پھر بھی ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیں۔
نہیں تو इलायची रख लें, क्योंकि आपके मुंह से स्मेल आने में आपका इतना कसूर नहीं है। काफी देर मुंह बंद रहे तो आने लगती है, लेकिन अगर ये स्मेल दूसरों तक पहुंच जाए, सवाए इसके कि आप रोजे से हों, तो इसमें आपका कसूर बनता है। मैं किसी घर जाते हुए अमूमन कार में बैठ के मुंह में ब्रेथ मिंट का टुकड़ा रख लेती हूँ ताकि सांस फ्रेश हो जाए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दांत ब्रश भी कर लेते हैं, मिसवाक भी कर लेते हैं, मुंह से स्मेल भी नहीं आती, लेकिन वो फ्लॉसिंग नहीं करते। अगर आपको नहीं मालूम कि फ्लॉसिंग क्या होती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। इंसान को सब बातें एक साथ मालूम नहीं होती। आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को सीखते हैं। हो सकता है आपने ज़िंदगी के कई साल बगैर फ्लॉसिंग किए गुजारे हों, लेकिन अब मज़ीद नहीं। किसी भी स्टोर से टूथ फ्लॉस का पैक खरीद लें और अपने दांतों के दरमियान से इसके दागे को गुजारें। अच्छा, अपनी अम्मी की सिलाई मशीन का दागा ना लेना, खुदा के लिए। नलकी का दागा साफ नहीं होता। अब बना बनाया फ्लॉस खरीदें। सस्ता होता है मगर मेडिकेटेड होता है। इसे एक एक दांत के दरमियान से गुजारें, क्योंकि ब्रश से दांतों के दरमियान फंसे टुकड़े नहीं निकलते। आपको बज़ाहिर लगता होगा कि कौन सा हम रोज गोश्त खाते हैं, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके दांतों में कई हफ्ते पहले के टुकड़े पड़े होंगे। आप एक एक दांत के दरमियान से दागा गुजार के देखें। नन्हे नन्हे ज़रात दागे के साथ बाहर आएंगे। उनको सूंघें, शाबाश सूंघ के देखें, और तब आपको एहसास होगा कि ये बदबूदार चीज़ आपके दांतों के दरमियान कितने दिन से रह रही थी। पहली दफ़ा फ्लॉसिंग करने पे आपके मसूड़ों से खून आएगा, इसलिए एहतियात से YouTube पे वीडियो देख के इससे सीखें और इसे करने की आदत डालें। आपके सांस की बुरी स्मेल का मसला इससे भी हल हो जाएगा। जिल्द के अक्सर मसलों का हल साफ पानी से उनको धो लेना होता है। मेरा ये मतलब नहीं कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो बस इस पे पानी डालते रहें और कहें कि हुनैन ने कहा था डॉक्टर को नहीं दिखाना। नहीं, मैं जो सारी बातें बता रही हूँ ये इन लोगों के लिए है जिनको जिल्द के खास प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अगर आपको हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। मैं पानी की ताकत पे बहुत यकीन रखती हूँ। आपको मालूम है, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए थे तो उनको जिल्द के आर्जे लाहक हुए थे। जब अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी तो उनके लिए ऊपर और नीचे से पानी पैदा किया और कहा कि वो इसे अपने ऊपर डालें। वो पानी खास था, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम के मसले भी खास थे। कुरान में ये मंजर बहुत वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। मुझे इसके बाद ईमान सा हो गया कि जिल्द के आम मसले आम पानी से हल हो सकते हैं। इसलिए मैं ये करती हूँ कि दिन में वज़ू के अलावा 2 दफ़ा चेहरा अच्छी तरह धोती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि अक्के गुलाब से धोती हूँ। मैं बस एक अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। चेहरा और बाकी जिस्म का साबुन हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए। आम साबुन से आपने चेहरा नहीं धोना, चेहरे का खास ख्याल रखना है। नहाने या वज़ू करने के बाद पहला स्टेप अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज करने का होता है। मॉइस्चराइज करने से मुराद इसको इसकी खुराक पहुंचाना है। पानी सूख जाने के बाद आपकी जिल्द खुश्क खुश्क सी हो जाएगी। अच्छी स्किन का राज ये होता है कि आपने पानी पूरा सूखने नहीं देना और फौरन से थोड़ा सा लोशन हाथों और चेहरे पे लगा लेना है। लोशन पे आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक दफ़ा अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र ले लें, काफ़ी अरसा चल जाता है। जिल्द के अक्सर मसले इसलिए शुरू होते हैं कि आप जिल्द को इसकी खुराक नहीं दे रहे। सारी चीज़ें एक तरफ और जिल्द धोने के बाद लगाया गया मॉइस्चराइज़र एक तरफ। मैं चेहरे को तौलिए से साफ करने के हक में नहीं हूँ। इसको वैसी ही हवा से खुश्क होने दिया करें और फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया करें। बाकी जिस्म आप तौलिए से ज़रूर साफ करें, लेकिन अपने तौलिए से। मैं देखती हूँ अक्सर हॉस्टल्स में लड़कियाँ या एक ही घर में बहनें एक ही तौलिए का इस्तेमाल कर लेती हैं। दिल चाहता है उनको प्यार से नसीहत करूँ कि ऐसा ना किया करें। असल में मेरा दिल चाहता है कि उनको रख के थप्पड़ लगाऊं, लेकिन ऐसा लिखा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन तौलिया, टूथब्रश, हेयर ब्रश और अंडर गारमेंट्स ये आपने कभी किसी दूसरे के इस्तेमाल नहीं करने।
میری یہ باتیں اتنی گروس نہیں ہے جتنا یہ سب کرنا گروس ہے، اس لیے ایسا کبھی نہ کریں۔ تولیہ اپنا اپنا اور ہیئر برش اپنا اپنا، اس کو اصول بنائیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہاسٹلز وغیرہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہی ہاسٹلز میں کتنی ہی لڑکیاں صاف ستھری رہتی ہیں۔ آپ جس طرح کی عادتیں دوسروں کو ڈالیں گے وہ اسی کے عادی ہو جائیں گے۔ میرا کوئی ہیئر برش لے کے دکھائے، میں اس کی جان لے سکتی ہوں۔ آپ کے منہ کو ایک اور چیز بھی خوبصورت بنائے گی، اور وہ ہے اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے۔ سانس اور خوشبو کے ساتھ ساتھ اندر کی مٹھاس باہر آ رہی ہے یا زہر اگلا جا رہا ہے؟ کیا دوسروں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی باتیں باہر آ رہی ہیں، یا تلخی اور گلے شکووں میں لپٹی باتیں نکلتی جا رہی ہیں جو ہر ایک کا دل خراب کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کی جائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اور مجھے بھی۔ تو جی یہ تھا ہمارا ڈے 3۔ آئی ہوپ سو آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ڈے 4 کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔